لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین کے حالات۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے قدم رنجہ فرمایا، انبیاء علیہ السلام نے جہاں قیام فرمایا، اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے جسے اس شرف سے بھی نوازا گیا کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے معراج کا سفر آغاز فرمایا، اور یہی قبلہ اول ہے جس کی طرف رخ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کے ابتدائی دور میں نمازیں ادا کی۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں بلکہ قبلہ اول ہے، وہ جگہ ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم اس مقدس مقام کی پاسبانی کریں، لیکن صد افسوس آج کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ پوری امت مسلمہ جانتے پوچھتے بھی اس امانت کی حفاظت سے قاصر ہے۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہماری صفیں منتشر ہیں، اور یقین جانیے ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ ہے۔ یہ واقعی افسوس کا مقام ہے کہ جس قبلہ اول کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جانیں قربان کی، آج ہم صرف تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، سوچو، اگر آج قبلہ اول پر قبضہ رہا تو کل کو ہمارے کعبے کی طرف بھی نظریں اٹھ سکتی ہیں۔ آج اگر ہم خاموش ہیں تو کل ہماری خاموشی ہماری بربادی کا اعلان بن سکتی ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، ہم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری صفیں بکھری ہوئی ہیں، اور اسی کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وقت رونے کا نہیں، یہ وقت جاگنے کا ہے، یہ وقت تماشائی بننے کا نہیں، یہ وقت اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے قبلہ اول کی حفاظت نہ کی تو تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اے مسلمانوں، سوچو،
کہ اگر آج بیت المقدس کی فریاد ہم تک پہنچی ہے اور ہم نے اس پر لبیک نہ کہا تو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس وقت جس وقت نہ دولت کام آئے گی نہ حکومتیں، صرف ایمان اور اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ بہرحال خطبہ کے آغاز میں جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں، دشمنی میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پائیں گے۔ یعنی سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے مسلمانوں سے کون ہوں گے؟ یہودی اور مشرکین۔ اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم درویش صفت لوگ موجود رہتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن عظیم میں مسلمانوں کے دشمنوں اور دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے صاف صاف الفاظ میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور سب سے قریب تر، سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ آج بھی یہ حقیقت اپنی پوری تصویر کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے یہی یہودی ہیں۔ یہ سرزمین انبیاء پر خون بہاتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں، قبلہ اول کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے انصاف پسند لوگ، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا مسلمانوں کے علاوہ عیسائی ہو یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے، وہ سارے کے سارے فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، فلوٹیلا کے قافلوں میں شامل ہو کر اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن کا بیان آج بھی زندہ حقیقت ہے۔ بھائیو، غور کرو، سوچو، قرآن نے جو ہمیں بتایا وہ آج کی دنیا کے حالات میں بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ یہود کی عداوت آج بھی شدید ہے، اور کچھ انصاف پسند غیر مسلم آج بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہود کی عداوت اور اسلام دشمنی، انسانیت دشمنی دیکھے کہ حالیہ دنوں میں ایک عظیم انسانی قافلہ، گلوبل سمود فلوٹیلا
غزہ کی مظلوم آبادی تک امداد پہنچانے کے لیے، ان تک راشن پہنچانے کے لیے، زخمیوں تک دوا پہنچانے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قافلہ صرف چند کشتیوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ امتی مسلمہ کے دل کی دھڑکن تھا، یہ انسانیت کا سفر تھا، یہ سمود اور استقامت کا قافلہ تھا۔ لیکن صد افسوس ظالم طاقتوں نے اس قافلے کو روک دیا، اور تو اور اس قافلے میں شریک پاکستان کے سابق سینیٹر ہمارے بھائی محترم مشتاق احمد خان کو بھی اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا۔ یہ گرفتاری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو، فلسطین کے مظلوموں کی آواز بنے، تو اسے مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ یہ واقعہ پوری امت کے لیے ایک بیداری کا لمحہ ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کب تک تماشائی رہیں گے۔ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ امتی مسلمہ کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کا مسئلہ ہے، جس کی فضیلت پر قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات اپنے بندے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کی طرف اشارہ ہے، جو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے زمینی سفر پر مشتمل تھا۔ سبحان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے، اور سبحان کلمہ سے بات کا آغاز کرنا خود دلالت کرتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا، بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اس علاقے کی برکت دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے یہ علاقہ بہت زرخیز ہے، اور یہاں کی آب و ہوا خصوصی طور پر بہت اچھی ہے۔ روحانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ علاقہ فلسطین بہت سے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی مرکزی عبادت گاہ تھی، اس لحاظ سے نہ معلوم اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے کس کس انداز میں جہاں عبادت کرتے رہے ہوں گے۔ چنانچہ مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ
برکتوں سے نوازا ہے۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے جایا گیا۔ وہاں بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا، اور وہاں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے اس حصے کا ذکر جس انداز میں یہاں ہوا ہے، اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ یہ گویا اعلان ہے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو توحید کے ان دونوں مراکز یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا مرحلہ شروع ہوا۔ سفر معراج کے اس دوسرے مرحلے کا ذکر بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی سورۃ النجم میں کیا گیا ہے۔ پھر یہاں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم دکھائے اس بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا دیکھنے والا۔ پیارے بھائیوں، ثواب کی خاطر مسجد اقصیٰ کی طرف رخت سفر کا جواز۔ اے اہل ایمان، اسلام نے ہمیں بے مقصد سفر سے روکا۔ اسلام نے ہمیں بے مقصد دنیا میں فضول گھومنے پھرنے سے کہ کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں بلا وجہ، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ کوئی مومن محض کسی مقام کی عظمت جتانے یا وہاں کی زیارت سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر نہیں کرتا، سوائے ان مقامات کے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا۔ انہی منتخب مقامات میں سے ایک ہے مسجد اقصیٰ، وہی قبلہ اول، وہی انبیاء علیہ السلام کا مسکن، وہی مقدس سرزمین جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصى۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ انہیں خاص طور پر زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا مگر 3 مساجد کے لیے۔ نمبر 1 مسجد حرام جو مکے میں ہے، اور نمبر 2 مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں ہے مسجد نبوی، اور مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک اعلان ہے کہ مسجد اقصیٰ عبادت، ثواب اور روحانی برکات کا مقام ہے۔ اگر کوئی مومن مسجد اقصیٰ کا قصد کر کے سفر کرے تو یہ سفر محض ایک عام سفر نہیں رہتا کہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ سوچو وہ جگہ جہاں انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی طرف سفر کیا، جہاں برکتیں اتری، اس کی زیارت اور اس کی حفاظت کس قدر عظیم عمل ہے۔ اے ایمان، یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسجد اقصیٰ محض فلسطین کی زمین نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ ورثہ ہے۔ اس کی زیارت، اس کے لیے سفر، اس کے ساتھ محبت اور اس کی حفاظت، یہ سب ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور ایک دفعہ سارے مسلمان جمع ہوں گے۔ اس مسئلے پر جتنے سچے کھرے مسلمان ہیں وہ ایک دفعہ ضرور متفق ہوں گے، اور جب وہ متفق ہو جائے تو پھر اسلام کا ایک غلبہ رہے گا، اور پھر یہودیوں کی خیر نہیں ہوگی۔ دیوکار سامعین اکرام، تمام یہودیوں کے قتل ہونے سے پہلے کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ سارے یہودی، یہ ظالم
ضرور بھی ضرور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ بھائیو، یہودی مسلمانوں پر جتنا چاہے ظلم کر لے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ تمام کے تمام یہودی قتل نہ ہو جائے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي یا مسلم هذا يهودي ورائی فقتلوه۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل انشاءاللہ اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ فلسطین کی تکلیف کو میرے بھائیوں اپنی تکلیف سمجھے۔ اے میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے سامنے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ فلسطین کی مظلوم سرزمین پر ہمارے بھائی اور بہنیں خون میں نہلا دیے گئے ہیں۔ وہ بے گناہ بچے جن کے ہاتھوں میں کھیلنے کے کھلونے ہونے چاہیے تھے، آج ان ہاتھوں میں کفن کے کفن ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی گود میں محبت کا سایہ دینا تھا، آج اس کی گود خالی ہو گئی۔ وہ باپ جسے اپنے بچوں کا سہارا بننا تھا، آج مٹی کے نیچے جا سویا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ آج کی حقیقت ہے۔ فلسطینیوں کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کے گھر ملبے کے تیر بن رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، ان کی چیخیں، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مظلوموں کی مدد فرمائے، اور جتنے ہمارے مسلمان اسرائیل کے قید میں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں آزاد فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ رب العالمین نیست و نابود فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر جمع ہونے، متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے مذہبی اختلافات ختم کرنے کی اور سب کو متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا